سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے رکھوں گا. اور کیا خرابی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں؟ ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں قتل و غارت گری ہے، ملک میں منافرت ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اہل کفر اکٹھے ہیں، اہل ایمان تقسیم ہیں. اس تقسیم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ مولانا سے یہ سارے سوال ہم ابھی ان کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پچھلے 12 ربیع الاول کو جنید جمشید صاحب آپ کے ساتھ تھے، اس مرتبہ وہ آپ کے ساتھ نہیں، دکھ والی بات ہے. آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پچھلے 12 ربیع الاول کو یاد رکھیں اور آج کے دن کو یاد کریں تو آپ کو کمی اپنے ساتھی کی بہت محسوس ہو رہی ہوگی آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جاوید بھائی، مجھے تو ابھی تک میں صدمے سے نکل نہیں پایا. مجھے لگتا ہے جیسے میرا ماں جایا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا ہو، اور وہی اللہ سے مانگا کرتا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائے، اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے. اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو بہت عالی شان نسبت، چترال کاروبار کرنے نہیں گیا تھا، اللہ کے پیغام کو سنانے، اللہ کے راستے میں تبلیغ میں گیا تھا، اور وہاں سے اس کی واپسی تھی اور راستے میں اللہ نے اسے بلایا. ربیع الاول کے مہینے کی واپسی مقدر فرمائی. وہاں میرے پاس اس کے کلپ پاس آ رہے تھے، میں نے واٹس ایپ بند کر دیا ہے اس صدمے کی وجہ سے. مختلف جگہوں پر اس کی جو نعت خوانی ہو رہی تھی اور اس میں وہ نعتیں سنا رہا ہے، کہیں وہ بیان کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی، اپنے راستے کی موت دی، تو ایک گنا خوشی ہے. لیکن بطور انسان جب انسان سے کوئی ناطہ ٹوٹتا ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے، دوست بھی چھڑتا ہے، اس کا غم ابھی تک بہت زیادہ ہے. بہت عظیم انسان تھا اپنے اخلاق میں نے ایسے اخلاق والے بہت کم دیکھے ہیں زندگی. میرا 20 برس کا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے. بہت بڑی پیک سے وہ چٹائی پر آیا. جاوید بھائی مجھے بتاتا تھا کہ لندن میں ایک سالانہ میلہ ہوتا ہے، شوبز کے بڑے بڑے فنکار بلائے جاتے ہیں، جو ٹاپ سٹار ہوتا ہے اس کا خیمہ بیچ میں ہوتا ہے اور باقیوں کے سراؤنڈنگ ہوتے ہیں. تو پہلی دفعہ جب یہ وہاں انوائٹڈ تھا تو اس نے وہاں دیکھا کہ جو وہاں کا جو مین مہمان، چیف گیسٹ اور ٹاپ سٹار تھا، سپر سٹار، وہ امیتابھ بچن تھا. تو 4 سال بعد اسی فیسٹیول میں جب یہ گیا تو این اس جگہ سپر سٹار جنید جمشید کا نام جگمگ کر رہا تھا جی اور اس کا خیمہ وہاں سینٹر میں تھا. جی اتنی بڑی بلندی سے، جو دنیاوی کہی جاتی ہے، دین کے لحاظ سے تو نہیں، وہ شخص آ کر چٹائی پہ لیٹ گیا اور سو گیا. اور یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے. ایسی قربانی بہت کم لوگ دیتے ہیں. اب دیکھیں سارا ملک اس کے لیے سوگوار ہے، لوگ رو رہے ہیں، عورتیں، بچے، بڑے، باہر ملکوں سے. آج صبح ایک بچی نے مجھے کینیڈا سے فون کیا، رو رو کے برا حال کر لیا. یہ اللہ نے اس کے عوض میں، جو اس نے اتنے بڑے تخت کو ٹھوکر ماری، تو اللہ نے اس کی محبت بچے کے دل میں پیدا فرمائی. اور سارے میں نے ایسا سوگ، بڑے بڑی ہستیاں دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے پاکستان میں انہوں نے پردہ کیا ہے اور آخرت کی طرف سفر کیا ہے. میں نے ایسا غم اور ایسا سوگ کسی کا بھی نہیں دیکھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی. جوانی میں چلا گیا. میری اس کی بیگم سے میں گیا تعزیت کے لیے تو وہ فرما رہی تھیں کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ عائشہ تم ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ کے راستے کی شہادت مانگ لی ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بچوں کی جلدی شادی کرو اور انشاءاللہ میرے بچے تمہارا خیال رکھیں گے. اور سہیل بھائی کے ساتھ پارٹنر تھی، وہ بھی بہت عظیم آدمی ہے، اس نے بہت ساتھ دیا ان کا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلایا. بہت بڑی قربانی تھی اس نوجوان نے بھی. تو وہ تمہارا خیال رکھیں گے اور میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. تو وہ کہنے لگی، میں نے کہا آپ کی امی
75 سال کی عمر میں گئیں، آپ کے والد 80 سال کی عمر میں گئے، آپ یہ 50s میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آگے کہنے لگے کہ عائشہ میرے پاس بس 52 ہی ہیں، مجھے لگتا ہے میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کو اپنے پاس بلایا۔ بہت دکھ ہے جاوید بھائی، اور اس لحاظ سے خوشی ہے کہ بہت عظیم مقصد پر موت آئی اور بہت بڑی نسبت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کے درجات بلند، اللہ کرم کرے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ ہم پاکستانیوں کے دل اتنے تنگ کیوں ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالستار ایدھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ایدھی صاحب جیسا شخص پاکستان نے 70 سال میں ایک ہی پیدا کیا، ان جیسا کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ امجد صابری صاحب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جنید جمشید صاحب یہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، تو لوگ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایدھی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلی، امجد صابری کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں کمپین چلی، جنید جمشید صاحب کو جو ماضی ہے لوگ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے بارے میں جو غلط قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ دل اتنے تنگ کیوں ہے پاکستانیوں کے؟ یہ کب دل کھلیں گے ہمارے؟ جاوید بھائی دل تو کھلتے ہیں جب دیکھو نا اندھیرا اب دور ہوتا ہے، جب اجالا آتا ہے۔ دلوں کی تنگی ایک اندھیرا ہے اور وسعت ایک اجالا ہے، اور وہ ہیں دو نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے، ایک اللہ کے نبی کا نور اور ایک قرآن کا نور۔ اللہ نے ایک جگہ اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک نور آ رہا ہے اور ایک کتاب آ رہی۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تیسرا اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اس زمین آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ تو ہمارے دلوں کی تنگی اس وجہ سے ہے کہ نہ قرآن جانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کا پورا تعارف ہے، نہ اس کے محبوب کا پورا تعارف ہے، نہ قرآن کا پورا تعارف ہے۔ تو انسان اپنی فطرت میں احضرت الانفس الشح، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ لیکن مولانا یہ تنگ دلی ہے، معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ جو تنگ دلی ہے اس کا مظاہرہ مذہبی طبقات کر رہے ہیں۔ وہ بارش ہوتے ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے حج کیے ہیں، انہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں، وہ مساجد میں خطبات دیتے ہیں۔ یہ جو تنگ دلی کا مظاہرہ ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کسی شخص کو بھی دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا اس کا ایک عقیدہ ہے اور یہ پوری زندگی اس کا مذہب کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن وہ مذہبی شخص دوسرے مذہبی شخص کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی موت کے اوپر بھی اس کو بخشنے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بنیادی اصول تو میرے نبی نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اموات کو اچھائی سے یاد کرو، ان کی برائی سے انہیں مت یاد کرو۔ اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے صحیح دیا ہے، اس کے پیچھے جو بڑا عنصر ہے وہ فرقہ واریت ہے اور مذہبی تعصب ہے۔ اور میری تو زندگی گزری ہے دینی حلقوں میں، عمر کا حصہ گزرا ہے، تو ہم اپنے دیس میں تعصب سے نکل نہیں پا رہے۔ اس سے اللہ ہی نکالے گا، میری تو دعا ہے۔ میں تو پچھلے 15 برس سے اس کا رونا رو رہا ہوں کہ امت بنو، فرقوں میں مت بٹو، اپنے عقائد، اپنے مسالک اپنے سینے سے لگا کے رکھو، لیکن جب باہر نکلو تو امتی بن کے نکلو، ایک مومن اور مسلم بن کے نکلو۔ یہ بڑی محنت کی چیز ہے اور بہت صبر آزما چیز ہے، اس سے عام طور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور ہر مکتب فکر کے جو خطیب ہیں عام طور پر انہوں نے اس کو زیادہ ہوا دے دی ہے، ورنہ کسی بھی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ سب کے سب اس سے بیزار اور متنفر ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ لیکن ہر جگہ اچھے برے تو ہوتے ہی ہیں جاوید بھائی۔ لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہیں لاتا ان پہ۔ ہم نے ان کے بھی شیڈز کر دیے ہیں، تو جب ہم اس طرح مذہب کو تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اپنا سلائس کریں گے، اپنا کیک کاٹیں گے اور اپنے سامنے رکھ لیں گے، تو پھر جو اسلام کی اجتماعی شکل ہے وہ تو نئے آنے والے لوگوں کے سامنے آئے گی نہیں، وہ تو کنفیوز ہو جائیں گے، اور یہ کنفیوژن ہے اس سوسائٹی میں بہت زیادہ۔ جی میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اسی طرح ہو رہا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا
لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون کہ اے میرے محبوب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان قریب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا سارا کیا ہوا ان کو بتلائے گا، ان کو دکھلائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو، اس میں فرقہ واریت سے بچو۔ فرقہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور آپس میں پھٹ نہ جاؤ۔ اختلاف مسلک یا اختلاف عقید، اختلاف مذہب، اختلاف رائے، اسلام کے اندر گنجائش ہے، بالکل گنجائش ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب دشمنی، عداوت، یہ شیطان نے یہ رکھنا ڈال دیا ہے، عدم تربیت غالباً اس کا بڑا سبب ہے۔ تو اس کا علامہ مولانا ایک اور ایشو یہ ہے کہ جو کفر ہے وہ اکٹھا ہے، وہ ایک دم ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور دین جو وہ بکھرا ہوا ہے، عالم اسلام بکھرا ہوا ہے، ہم نسلی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں، مذہبی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں، فلسفے پہ ذہنی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ اجتماع کیسے ہوگا کہ ہم اسی طرح اکٹھے ہو جائیں جس طرح کفر اکٹھا ہے، تو آمنے سامنے کھڑے ہو کے ہم یہ کہیں کہ ہم مضبوط ہیں اور ہم بڑے ہیں؟ جاوید بھائی، یہ تبلیغ والے ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ تبدیلی لاؤ، اپنی ذات سے شروع کرو۔ امرت ان اکون اول من اسلم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس قسم کی سینکڑوں آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ معاشرے کے بگاڑ کو تبدیل کرنے کے لیے نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی اجتماعی قانون ہے، اپنی ذات سے تبدیلی شروع کرو کہ میں آج کے بعد پازیٹو چلوں گا، مثبت چلوں گا، اختلاف رکھوں گا لیکن خلاف نہیں جاؤں گا۔ اختلاف اور مخالفت دو الگ چیزیں۔ اختلاف ہے میرا آپ کا کسی رائے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں۔ خلاف ہے کہ ہماری دل میں گرہیں بند جائیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ تو اس وقت شیطان نے ہمیں اختلاف کو مخالفت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم یہ ایک عرض کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی ذات سے تبدیلی شروع کرو اور اپنی ذات سے مثبت کردار ادا کرو، اندھیرے کو گالیاں نہ دو، اپنے حصے کی شمع جلا دو، تو یہ شاید شمع جلتے جلتے کوئی اجالا ہو جائے۔ جی مولانا، میں نے وقفہ لینا ہے لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول منانا چاہیے، ہر مسلمان کو منانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے تھے، اس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہر مسلمان کو اندر سے خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں روشنیاں بھی کرنی چاہیے، ہمیں جلوس بھی نکالنے چاہیے، ہمیں خوشبو کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، ہمیں سبیلیں بھی لگانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں یتیم ہوں، جس ملک میں بچیاں جہیز کے بغیر گھروں میں بیٹھی ہوں، جس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہوں، جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ تعلیم سے محروم ہوں، جس میں گندگی ہو، جس میں خرابی ہو، جس میں بھوک ہو، تو ہمیں یہ اسراف جو ہم کر رہے ہیں، اس میں سے اگر ہم آدھے پیسے بھی اگر ان لوگوں پہ خرچ کر دیں تو اس سے سوسائٹی جو بدلے گی، کیا ہم وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ کیوں ایک پرسیپشن جو ہے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے آپ کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس وقت۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم روشنیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جو ہم جلوسوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جو ہم جلسوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ ہم اگر یہ اعلان کر دیں کہ اگلے 12 ربیع الاول کو پاکستان کا کوئی یتیم بچہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، ہم سب مل کر اس کی کفالت کریں گے، یا کوئی بچی جہیز کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھے گی، اگر ہم یہ اعلان کر دیں تو میرا خیال ہے ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہ دن منا سکتے ہیں۔ جی جاوید بھائی، ان دونوں چیزوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے،
یہ تھوڑی سی روشنیاں کرنے سے کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں خرچ ہوتا، یا شہروں میں مختلف جگہ جلوس نکلتے ہیں، اس سے کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے ہمیں ایک نظام زکوٰۃ دیا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ صرف لاہور کے مالدار یا اسلام آباد پنڈی کے مالدار، فیصل آباد کے مالدار، کراچی کے مالدار، صرف کراچی کے تاجر پوری زکوٰۃ دیں تو کراچی سے گلگت تک نہ کوئی یتیم بچہ بغیر کفالت کے رہے گا، نہ کسی کی بیٹی بغیر جہیز کے بیٹھی ہوگی، نہ کوئی بیمار بغیر دوا کے بیٹھا ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کا نظام لوگ، حکومت نہیں زندہ کر سکتی، لوگ زندہ کریں گے۔ اگر مالدار زکوٰۃ ادا کریں تو یہ سارے جو نقطے آپ نے اٹھائے ہیں یہ سب کے سب پورے ہو جائیں گے، چونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے احکام دیے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے اندر تمام فقراء کی اور تمام غریب مساکین لوگوں کی کفالت کا پورا انتظام موجود ہے، لہذا اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے ہمیں پتہ چلے کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، جب کھیتی پک جاتی ہے تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں، جب وہ پانی چاہتی ہے تو بارشیں روک لیتا ہوں۔ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم واجعل الملک فی صفہائہم، اور حکومت نکمے نادان بیوقوف لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیل اور کنجوس آدمیوں کو دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ دولت بخیلوں کے پاس چلی جاتی ہے، حکومت نکموں کے پاس چلی جاتی ہے، موسم نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امطر علیہم ابان زرعہم وامنعوا ابان حصادہم، جب وہ کاشت کرتے ہیں تو میں بارش دیتا ہوں تاکہ کھیتی پروان چڑھے، جب وہ پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں تاکہ پٹ کے گھر آ سکے۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں۔ صرف نیک ہونا کافی نہیں حکومت چلانے کے لیے، صرف دیانتداری کافی نہیں حکومت چلانے کے لیے، کسی بھی شعبے کو چلانے کے لیے، بلکہ سب سمجھ بھی ضروری ہے۔ جی تو حلیم اسے کہتے ہیں جو سمجھدار بھی ہو، نیک بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، اخلاق والا بھی ہو۔ مولانا ایک اور بڑا ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جماعت بھی بہت طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسرے جو عقائد کے مسلمان ہیں ان کی جماعتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، عمرے بہت ہو رہے ہیں، حج پہ سیٹس نہیں ملتی، حج کے ویزے نہیں ملتے، اور رمضان کے مہینوں میں ہم بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے چھٹی ہوگی ہے پورے مہینے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بے ایمان قوم بھی ہیں، یعنی ایک ایسا ملک جس میں گدھوں کا گوشت بک رہا ہو، جس میں دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہو، جس میں جعلی دوائیں مل رہی ہوں، جس میں جعلی پیٹرول مل رہا ہو، آپ گاڑی میں موبائل ڈلوانے جائیں تو وہ غلط نکل رہا ہو، کوئی چیز بھی خالص نہ ہو، تو یہ ایک عجیب سی تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف بے ایمانی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ پستی جو معاشرے کی ہے اس کو کیسے درست کیا جائے؟ صحیح۔ ایک تو کہ ہمیں آپ تھوڑی تعبیر ہلکی کر لیں، بے ایمان نہ کہیں، بددیانت کہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایمان والا تو ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو حج کر رہا ہے، زکات عمرے کر رہا ہے اور خیرات کر رہا ہے، وہ یقیناً ایمان والا تو ہے۔ اب یہ ہے کہ ایمان کا لیول کمزور ہے، اس کی وجہ سے اس میں بددیانتی آ گئی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اصل میں عبادات کے لیے تھوڑے سے ایمان سے بھی کام بن جاتا ہے، اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت کا جو چیپٹر ہے اس کے لیے بہت ہیوی ویٹ ایمان چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی سب سے بڑی ذات ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ واہ واہ واہ، یہ اتنا مشکل چیپٹر ہے کہ اس کی جب قیمت لگے گی تو نبیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور میرے نبی کی صفات کو، جیسے اللہ کی صفات کو گننا ناممکن ہے، ایسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا احاطہ ناممکن ہے۔
لیکن آپ کی دو صفتوں کو اللہ نے پہلے ہائی لائٹ کر دیا، الصادق الامین، الصادق الامین، کہ اگر آپ ساری خوبیوں کو دو لفظوں میں مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا سچائی اور امانت، واہ واہ، ساری برائیوں کو آپ دو لفظوں میں مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا جھوٹ اور بددیانتی۔ تو آپ کے ساتھ صدق اور امانت مشہور ہوا کہ آگے چل کے یہ سب کچھ ہونا تھا، تو پہلے سے دو سورج چمکا دیے گئے کہ ایک ایسے نبی آئے ہیں جن کی سچائی، جن کا شیوا ہے، امانت جن کی صفت اور خوبی ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، وہ ایمان کا لیول ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور ہمارے جو عام طور پر مساجد میں بیان تقریریں ہیں وہ بھی معاشرت، سچائی، دیانت، امانت داری اس پر نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو رہنمائی بھی نہیں ملتی، اور کرنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، پیسے کی قربانی دینا اور اپنے مفاد کی قربانی دینا، اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے۔ اس لیے نہ یہ کہ بے ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، اور شاید ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دین کا جو 80% جو حصہ ہے وہ معاملات زندگی کے ساتھ ہے، معاملات زندگی کو ہم زندگی ہے، اس کو خشک دیکھنا رکھ کے جاوید بھائی، ایمان کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے وقفہ لینا ہے مولانا، پھر یہیں سے اس بات کا دوبارہ آغاز کریں گے، چھوٹے بریک کو بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہے۔ مولانا، یہ جو خوف ہے ہمارے معاشرے میں کہ اسلامی تہوار ہوں اور جو ہی وہ تہوار آنے لگیں تو مسلمان سے خوفزدہ ہو کے سارا دن خیریت کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن خیریت سے گزار دے، اور جب شام کو خیریت سے گزر جاتا ہے وہ دن اور کوئی حادثہ کو واقعہ نہیں ہوتا تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو اسلامی ملک میں، اسلامی معاشرے میں مسلمان سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ وہی عدم تربیت ہے جاوید بھائی، غلط چیزیں پھیل گئی ہیں، اسلام کی تعبیر بڑی غلط کی گئی ہے، صرف عبادات کی حد تک تو اسلام ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن اخلاق، معاملات، معاشرت، درگزر، معاف کرنا، یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ نہ ہمارے عام طور پر علماء کرتے ہیں، علماء ماشاءاللہ، لیکن اکثریت جو خطیب حضرات ہیں وہ اس کو عنوان نہیں بناتے۔ اور دوسرا، مسجدوں میں حاضری بھی جمعے کی اس وقت ہوتی ہے جب جمعے کی نماز میں 5 منٹ باقی ہوتے ہیں، تو لہذا سننا سنانا بھی نہیں، خود پڑھنا بھی نہیں۔ اور دیکھنا، نماز پڑھنے کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے اور 10 منٹ چاہیے، اس میں کیا قربانی ہے؟ جی، لیکن کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرے نبی سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا کن نافع للناس تکن خیر الناس، تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا عدم تربیت اس کا سبب ہے، اور پھر اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں وجہ اختلاف بن کر بڑھتے 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 دشمنی، عداوت تک چلی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جہنم میں 2 آدمیوں کی پکڑ ہونے والی، جو قرآن پاک سے اہل ایمان میں سے، کفر کی پکڑ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ایمان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے، تو 2 جرم ایسے ہیں جس پر سب سے زیادہ پکڑ ہونے والی ہے، ایک سود کھانا، ایک قتل کرنا۔ تو اب آپ کراچی سے لے کر پشاور تک دیکھیں، کوئی آ کر ہمیں سکھ تو نہیں قتل کر رہے، کوئی ہندو تو نہیں آ کے قتل کر رہے، اور روزانہ صبح سے لے کر شام تک کتنی بچیاں ذبح کر دی جاتی ہیں، کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سینے چھلنی کر دیے جاتے ہیں، صرف نہ جاننے کی وجہ سے ہے، عدم تربیت کی وجہ سے ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کر دیتا ہے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا، آئندہ نہ کرنا۔ اللہ اتنا بھی نہیں کہتا کہ آئندہ نہ کرنا، کہ جاؤ معاف کر دیا، پھر جب ہو جائے گناہ آ کے توبہ کرو گے ہم پھر معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، ہمارے معاشرے کی تربیت نہیں ہوئی، ہمارے تعلیمی ادارے بانج ہیں، اور ان میں سوائے کاروبار کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم تو بہت بڑا زیور ہے، تعلیم تو برائے شعور ہوتی ہے، نہ کہ برائے پیسہ، وہ تو اس کی ثانوی چیز ہے۔ تو ہمارے ادارے بانج ہو چکے ہیں، ہماری نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں
ہم آئے کیوں ہیں, ہم جا کدھر رہے ہیں. سچائی دیانت پر کوئی بات ہی نہیں, پیسہ پیسہ پیسہ. مولانا یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, جن کے اوپر دین کی ذمہ داری ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. میں عام تجربہ, عام مشاہدہ ہے مولانا, محسوس نہ کیجئے گا کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہو تو آپ مڑ کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ بارش ہے اور وہ عالم دین لگے گا وہ اپنے حلیے سے. اسی طرح اگر آپ کسی جگہ گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ کو دیکھیں کہ کوئی آدمی وائلیشن کر رہا ہے ٹریفک رولز کی, تو جب آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو وہ بھی بارش نکلے گا. اسی طرح اگر کسی جگہ آپ دیکھیں گے سب سے کم ٹیکس دینے والا آدمی, ہنڈی کے جتنے کاروبار کرنے والے میجارٹی, ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مذہبی طبقے کے ساتھ ہے. اسی طرح جہاں پہ لین دین کی خرابی نظر آتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی حاجی صاحب نکل آتے ہیں. تو یہ جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید آپ لوگ وہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے جو آپ کو نبھانی چاہیے تھی, جو آپ کو تربیت کرنی چاہیے تھی لوگوں کی. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. جاوید بھائی, داڑھی والا اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ داڑھی والے 100 میں ایک بھی نہیں, کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے. وہ نظر آ جاتے دور سے, وہ نظر آ جاتا. باقی سارے جو وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بغیر داڑھی. میری زندگی سڑکوں پہ گزر رہی ہے, روڈوں پہ گزر گئی, سفروں میں گزر گئی. وہ وائلیشن کرنے والا وہ چونکہ داڑھی کے ساتھ ہو تو منفرد نظر آ رہا ہوتا ہے, یا ہمیں توقع زیادہ ہوتی ہے اس سے کہ یہ نہیں کرے گا کم از کم. زیادہ ہوتی ہے. کوئی پردے والی عورت ایسا کوئی سخت بول دے تو اکیلی بہت کم ہے, پردے والی تو نظر آ جاتی. باقی تو ہم سارے اس تالاب بالکل صحیح, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. معاشرے کے اندر بگاڑ ہے, معاشرہ ایک جیسا ہی ہے ساری. اور اس کی جو پہلی ہے نا, پہلی اکائی وہ ہے ماں اور باپ. کہ سب سے پہلا جو غفلت کی ہے وہ ماں باپ نے کی ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا. آپ میری زندگی گزر گئی ہے پڑھائی میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا جرم ہے, جرم. میرے نبی کہتے ہیں 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی مت کہو, 7 سال میں جا کر نماز کا کہو. نماز جیسی چیز سے میرے نبی کہہ رہے ہیں 7 برس تک بس اس کو گود دو, پیار دو. 3 سال کے بچے کو آپ اسکول ڈال رہے ہیں, وہ تو ماں باپ سے لاشعوری طور پر متنفر ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. یورپ میں بے شمار ایسے ملک ہیں مولانا, یورپ میں بے شمار ایسے ملک ہے جس میں وہ کہتے ہیں 6.5 سال سے پہلے بچے کو اسکول نہیں جانا چاہیے, اور وہاں پہ ریفارم کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو. وہ بالکل. آپ میں جاپان میں بچہ 6 برس سے پڑھائی شروع کرتا ہے, سویڈن میں گیا, ناروے میں گیا, وہ قلم ہی 7 سال کی عمر میں پکڑاتے ہیں. ہمارے اسکول تو 3 سال کا بچہ, اب میں نے ایک وہ پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے. تو ماں باپ کا بہت بڑا جرم ہے جنہوں نے اولاد کو ٹائم نہیں دیا. تو پہلے ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے امت کو راستہ نہیں بتایا, لیکن اس میں پہلا جرم ماں باپ ہیں. پھر ہمارے اسکول تعلیم, ہمارے مدرسوں میں کتنے لڑکے پڑھتے ہیں؟ ہمارے تو 1% بھی نہیں جو ہمارے پاس مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 100% ہماری نسل تو اسکولز میں جا رہی ہے. تو اسکولوں میں ٹیچرز ہیں یا اسکولوں کے جو مالک ہیں, ان کو کچھ خیال نہیں ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کوئی راستہ دکھانا ہے, کسی منزل پہ ڈالنا ہے. تو یہ سارا ملا جلائی کوتاہی ہو رہی ہے, پورے معاشرے کی خرابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے. جتنی دہشت گردی کی جنگ ہے 10 سال سے ختم نہیں ہو رہی ہے, $120 بلین کا نقصان ہو چکا ہے, 70,000 لوگ جانوں سے جا چکے ہیں, بم دھماکوں سے مسجدوں کی مسجدیں گر گئی, شہید ہو گئیں. اسی طرح روز حادثے ہوتے ہیں, ٹرینوں کا حادثے, بسوں کے حادثے, آگ لگ رہی ہے, جہاز گر رہے ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے. خشک سالی ہے, اور گرمیوں میں بارشیں بہت ہیں, سیلاب بہت ہیں. تو یوں محسوس ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں مولانا؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا یہ فرمائیے گا کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. جاوید بھائی, میں نے ایک حدیث تو آپ کو پہلے سنائی تھی, تو کہ بارشوں کا بے وقت ہو جانا, حکومت کا نکموں کے پاس جانا, پیسہ بخیلوں کے پاس جانا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا ہے, کہ
آپ زندگی بھر کے جرم ایک بول کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو وہ معاف کر دیتا ہے. پتہ اس سے زیادہ رحیم و کریم اور کون ذات ہوگی. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور توبہ کرنے کے، میں نے ایک حدیث پہلے بھی آپ نے اس کو اپنے کالم میں بھی لکھا تھا، وہ 15 باتیں جی جو میرے نبی نے فرمایا کہ جب سرکاری خزانے کو لوٹا جائے گا، جب امانت کو ہڑپ کیا جائے گا، جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جب علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، دین کو بیچنا شروع کر دیں گے، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کو ذلیل کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کا سردار جب فاسق ہوگا، قوم کے حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو عزت دیں گے، اندر میں نفاق چھپا کر، بغض چھپا کر، اور شراب پی جائے گی، اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. جب یہ 15 باتیں ہوں گی تو میرے نبی نے فرمایا پھر انتظار کرو اسی کا جو ہو رہا ہے، زلزلے اور موتیں اور حادثات اور مختلف قسم کے مصائب اور مشاکل، یہاں تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اللہ کو راضی کرنا، میرے رب کی قسم جاوید، میں ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں. جی 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 ضرور ضرور ضرور، ہاں. ماشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تو لوگوں نے کہا حضور بارش کی دعا کریں، تو آپ اپنے قوم کو لے کر نماز استسقاء جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، نفل پڑھ کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور تیز کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش مانگی، آپ نے دھوپ تیز کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کی مجلس میں، آپ کے ان لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا باغی ہے، جب تک وہ ہے میں بارش نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں جو اس قسم کا بندہ ہے وہ نکل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان پر اب اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی میرے علاوہ اور ہو. تو جب کوئی بھی نہیں نکلا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی. تو اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اپنی عزت بچانے کے لیے، نہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. کہنے لگا عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مالک 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے معاف کرتا رہا، آج بھی معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ایک دم گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو آپ ذرا سنیے گا، 40 سال کی نافرمانی کا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان جس اللہ. کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل کر دی. آپ 40 سیکنڈ کسی کو ناراض کر دیں پھر 10 سال اس کی منتیں کرتے پھریں گے، وہ معاف نہیں کرے گا. تو 40 سال کی ناراضگی پر اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی اسی کی وجہ سے ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ تو سبحان موسیٰ اللہ. علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون ہے؟ یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، اب تو میری دوستی ہو چکی، اب میں کیسے اس کے بتاؤں؟ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں. واہ واہ، یہ تو میرا آپ کا اللہ ہے کہ جو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح. جب کوئی اللہ کو آپ کو عجیب حدیث سناؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ مجھے من تقرب الیہ، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتے انہیں میں خود بلاتا ہوں کہ آ جاؤ. اولک رب غیری، کہ میرے جیسا اور بھی کوئی رب ہے تمہارے پاس کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، نیکیوں کا 10 گنا کرتا ہوں. تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آخری حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اتنی عمر لے لے، اتنی طاقت لے لے کہ گناہ کرتے کرتے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا، ولا ابالی، کا مجھے کیا پرواہ ہے. واہ واہ واہ. تو میں آپ کے وساطت سے
سارے ملک سے کہتا ہوں توبہ کریں، توبہ کریں، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ نہ یہ حکمرانوں کے پاس ہے، نہ یہ تاجروں کے پاس ہے، نہ یہ سونا چاندی اور گارے مٹی میں ہیں۔ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں، دوسروں کو نشانہ نہ بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ تو مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے اور میرے رب کی نظر محبت متوجہ ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی دعائیں ہیں، ورنہ کب کا ہمارا تو کام ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا خیال بھی فرماتا ہے، ہماری رعایت بھی فرماتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دیا، اور ماں کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ۔ اللہ کرم کرے مولانا، دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ، ہم سب کو صبر جمیل بھی عطا کرے اور عقل سلیم بھی عطا کرے اور ہمارے راستے بھی ہم پہ آسان کرتا چلا جائے۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواصد آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔